الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جانے سے پہلے بہت سارے کام انسان کو کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے رمضان المبارک سے پہلے وہ توبے کا ہے کہ بندہ توبہ کر لے تاکہ صاف ستھرا ہو کر یہ رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان میں جانے سے پہلے جو اللہ کے حقوق ہے وہ اللہ سے معاف کرا لے، جو بندے کے حقوق ہے وہ بندوں سے معاف کرا لے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، کسی کا نقصان کیا ہوا ہے، اس سے معافی کرا لے تاکہ رمضان میں صاف ستھرا ہو کے داخل ہو، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ساری اس کو حاصل ہو جائے۔ پھر توبہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے قبول کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں یار میرے تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہے، زنا بھی کیا، چوری بھی کی ہے، شراب بھی پیتا رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ معاف کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سے جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس میں وحشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے چچا حضرت حمزہ کے قاتل بھی تھے، اس کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ گویا کہ دو رشتے تھے، ایک چچا ہونے کا اور ایک رضائی بھائی ہونے کا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اپنے چچا کی بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا مختلف قبائل میں خاندانوں میں شادیاں کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ تو قریش کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو نہیں پتہ کہ حضرت حمزہ میرے جو ہے نا رضائی بھائی ہے، اس نسبت سے میری یہ رضائی بھتیجی ہوئی، اور جس طرح رضائی بھائی سے بھائی جو ہے نا نسبی بھائی کی بیٹی سے یعنی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہوتا، اسی طرح رضائی بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جو ہے نا پیارے اور محبت کرنے والے کہ بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہے، ان کے قاتل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ بڑے بڑے جتنے بھی کافر تھے جو مسلمان نہیں ہونا چاہ رہے تھے، یہ مختلف ممالک میں بھاگ گئے اور مکے کو چھوڑ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بندہ بھیجا کہ بھائی اور اسلام کی دعوت دی ہے۔ تو جب وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وحشی کے پاس پہنچا تو وحشی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پتہ کرا دینا کہ بھئی آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ تو کہتے ہیں کہ والذین یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا، کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور جو بندہ قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو قیامت والے دن اس کو سخت گناہ بھی ملے گا اور اس کا عذاب بھی دگنا دگنا تگنا تگنا کر دیا جائے گا، اور آخرت میں جہنم کے اندر توہین آمیز اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ پہنچا تو اس میں
قرآن کریم کی یہ آیت اتری ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس شخص کو اور بھیجا وحشی کے پاس کہ بھئی بتا دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کر لے تو پچھلے گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی جو برائیاں ہیں، اس کی جو خرابیاں ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ یہ گیا کارندہ اور بندہ وحشی کے پاس، تو اس نے جب یہ سنائی آیت الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک تو ہے، چلو توبہ بھی کر لوں گا، ایمان بھی لے آؤں گا، لیکن میں آگے اعمال صالحہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا اس کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہذا مجھے اس سے تشفی نہیں ہو رہی ہے کہ میری پتہ نہیں بخشش ہو بھی جائے گی یا نہیں ہوگی، اس لیے آپ جا کے اللہ کے رسول کو بتا دے کہ بھئی میری تو یہ جو ہے نا بات ہے۔ چنانچہ وہ جب شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وحشی کا وہ جملہ سنا دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ جا کے ان کو بتا دینا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی صرف شرک کو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیں گے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے۔ چنانچہ یہ بندہ پھر وحشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام لے کے جب پہنچتا ہے تو وحشی کہتا ہے کہ جو نا ٹھیک ہے شرک سے تو میں توبہ کر لوں گا اور شرک کے علاوہ باقی گناہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن یہاں پر بھی لمن یشاء کی شرط ہے کہ اللہ چاہے۔ مجھے نہیں پتا کہ قیامت والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، اگر اس سے زیادہ کوئی جو نا تسلی والی آیت ہو تو کائنڈلی مجھے وہ بتا دیجئے، اپنے نبی سے کہہ دے۔ چنانچہ وہ شخص پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحشی کا جو وہ کلمات ہیں، وہ جملے ہیں، وہ بتاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالی اتار دیتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے، زیادتیاں کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا، زیادتیاں کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے کے سارے گناہ۔ دیکھو الذنوب ہے، جمع ہے، پھر اس کے اوپر الف لام بھی داخل کیا کہ جو جنس کے لیے، یعنی جنس گناہ بڑے چھوٹے سارے، اور اس سے بھی بات نہیں بنی تو جمیعاً کہہ کر سارے۔ تو جب یہ بندہ یہ آیت لے کر وحشی بن حرب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہاں اب بات بنی، مجھے تسلی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب جنہ تسلی بخش آیات اتار دی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو وحشی جو کفر میں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے پیارے چچا حضرت حمزہ کا قاتل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنتے ہیں اور صحابیت کا اعزاز پاتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں ہم سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بالکل کسی بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایمان نام بھی ہے خوف اور رجا کا، امید اور جنا خوف کے درمیانی کیفیت کا، کہ بندہ اللہ سے امید بھی رکھے اور ساتھ میں خوف بھی رکھے۔ تو امید اور خوف کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے توبہ کرتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک میں جانا چاہیے، داخل ہونا چاہیے، تاکہ رمضان کے سارے ثمرات برکات ہم حاصل کر لیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔